اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وأن اللہ سمیع بصیر۔ یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سورۃ حج آیا 61۔ ذالکہ یہ یعنی یہ نصرت، یہ مدداس اس لیے ہے جو باغی، یہ نصرت اور یہ مدد اس لیے ہے کہ جو باغی اور ظالم کا مقابلہ ویسی ہی زیادتی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر وہ جو چاہتا ہے۔ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اس لیے اس کا کہنا کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائناتی تبدیلی سے ظالمانہ نظام کی تبدیلی اور آنے والی صبح ایمان کی بشارت دی ہے۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، یعنی رات کا کچھ حصہ لے کر دن کو بڑا کر دیتا ہے، جیسے گرمیوں کے دن بڑے ہوتے ہیں، اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے تو رات بڑی ہو جاتی ہے، جیسے سردیوں کی راتیں بڑی ہوتی ہیں۔ دن اور رات میں کمی بیشی سے موسم ترتیب پاتے ہیں، اسی پر دن رات سورج چاند کے فائدوں کا انحصار ہے۔ موسم کا یہ اختلاف انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شعور دلایا ہے کہ تمہارے حالات سے وہ بے خبر نہیں، وہ خود مشاہدہ کرتا ہے اور سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے توسط سے یقین دلایا ہے کہ وہ عینی شاہد ہے، اس لیے وہ بندوں سے اس کے ظلم کا بدلہ لے گا۔ بندوں کی زبان کے اختلاف اور ان کی مختلف حاجات کے باوجود ان کی چیخ و پکار میں ہر ایک کی بات سنتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے لیے برابر ہے جو چھپا کر بات کرے اور جو اس کو بلند آواز سے کرے، اور جو رات کو چھپنے والا ہے اور دل میں چلنے والا ہے۔ سورۃ رعد آیا 10۔ سمیع وہی ہے جو تمام چھپی ہوئی باتوں کا، کلمات اور عبادات کا سننے والا ہے۔ سمیع وہی ہے جو کروڑوں آوازوں کو سنتا ہے اور سب کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اس سے رات کی تاریکیوں میں بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وہ سیاہ رات میں سیاہ چونٹی کو سیاہ پتھر پر بھی چلتے دیکھتا ہے۔ کائنات میں اسی کا تصرف ہے، وہ ایسا حاکم ہے جس کا حکم ٹلنے کی کوئی مجال نہیں۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر۔ یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور یقیناً وہ سب باطل ہیں جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بلند و بالا بہت بڑا ہے۔ سورۃ حج آیا 62۔ ذالکہ یہ یعنی جو بہترین رزق دینے والا علیم اور حلیم ہے، جو معاف کرنے والا، بخش دینے والا، جو سمیع و بصیر ہے، جو حکم دیتا ہے، جس کا کائنات میں تصرف ہے۔ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اس لیے کیا کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے۔ وہ ثابت ہے جو ہمیشہ سے ہے، وہ زائل ہونے والا نہیں، وہ اول ہے، اس سے پہلے کچھ نہ تھا، وہ آخر ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ وہ کامل اسماء و صفات کا مالک، وعدے کا سچا، اس کا وعدہ حق، اس سے ملاقات ہونا حق، اس کا دین حق، اس کی عبادت حق، نفع مند اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ رب العزت نے فرمایا، اسی کو پکارنا برحق ہے، اور اس کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں ان کی دعا قبول کے نہیں کرتے، مگر اس شخص کی طرح جو پانی کی طرف اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلائے تاکہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس تک ہرگز پہنچنے والا نہیں، اور کافروں کا پکارنا تو گمراہی ہی ہے۔ سورۃ رعد آیا 14۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور یقیناً وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی سچا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ وہ زبردست، غلبے والا،
جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، وہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، اور جھوٹے معبود کسی نفع و نقصان پر قادر نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بلند اور بالا ہے، بہت بڑا ہے، وہ فی ذاتے ہی بلند ہے، اس لیے وہ تمام مخلوقات سے بلند ہے، وہ اعلیٰ قدر ہے، اس لیے وہ اپنی صفات میں کامل ہے، وہ تمام مخلوقات پر غالب ہے، وہ اپنی ذات اور اسماء و صفات میں بلند ہے۔ یہ اس کی عظمت اور کبریائی ہے کہ قیامت کے روز زمین اس کے قبضہ قدرت میں اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ پر لپٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ اس کی کبریائی ہے کہ اس کی کرسی آسمان اور زمین پر محیط ہے۔ یہ اس کی کبریائی ہے کہ تمام بندوں کی پیشانیاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ اس کی مشیت کے بغیر تصرف نہیں کر سکتے، وہ اس کے ارادے کے بغیر حرکت نہیں کر سکتے اور نہ ہی ساکن ہو سکتے ہیں۔ اس کی کبریائی کی حقیقت کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی مقرب فرشتہ نہیں جانتا، نہ کوئی بنی نبی مرسل۔ ہر صفت، کمال اور جلال، عظمت و کبریائی اسی کے لیے ہے۔ اس کی یہ صفات کامل ترین اور جلیل ترین درجے پر ہیں۔ یہ اس کی کبریائی ہے کہ زمین اور آسمان والوں سے صادر ہونے والی عبادات کا مقصد اس کی تعظیم اور کبریائی کا اقرار اور اس کے جلال و اکرام کا اعتراف ہے۔ اسی بنا پر تکبیر تمام بڑی بڑی عبادات مثلا نماز وغیرہ کا شعار ہے۔ رب العزت نے فرمایا، چنانچہ فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے جو بہت بلند بہت بڑا ہے۔ سورۃ مومن آیا 12۔ اللہ تعالیٰ کے حق کا حق ہونے کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ثابت کیا؟ اللہ تعالیٰ نظام کائنات کو کنٹرول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، وہ قائم و دائم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سرکشوں سے بڑا بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ جباروں سے بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے وہ باطل ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِیرٌ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کچھ پانی برسایا تو زمین سرسبز ہو گئی، یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت باریک بین، پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ سورۃ حج آیا 63۔ علم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی کیا تم نے بصیرت کی آنکھ سے نہیں دیکھا؟ رب العزت نے اپنی نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت دی ہے اور اس کی توحید کے دلائل ہیں۔ ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو کچھ پانی برسایا، یعنی زمین پیاسی ہو، زمین پر قحط ہو اور نباتات اور درخت خشک ہو چکے ہوں تو آسمان پر تبدیلیاں کون لے کر آتا ہے؟ وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، جو بادل اٹھا کر لاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیاسی زمین پر برستے ہیں۔ بارشوں کا برسانے والا وہی۔ رب العزت نے فرمایا، اور جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ سورۃ زخرف آیا 11۔ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، پھر زمین سرسبز ہو گئی۔ پھر جب کسی جگہ پر شے تر و تازہ اور سرسبز شاداب ہو جاتی ہے، سیاہ خشک ویران اور قحط زدہ زمین کیسے لہلہا اٹھتی ہے، کیا تم نے کبھی غور کیا؟ قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ پوچھیں کس کا جو زمین میں، کس کا ہے جو زمین اور اس میں ہے اور جو تم جانتے ہو۔ وہ جلد کہیں گے اللہ تعالیٰ کا۔ آپ کہہ دو تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ آپ پوچھیں 7 آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ وہ جلد ہی کہیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ کہہ دو تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ آپ پوچھیں کہ ہر چیز کی مکمل بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے، اور وہی پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی اگر تم جانتے ہو۔ وہ جلد ہی کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ کہہ دو کہاں سے تمہیں جادو کیا جاتا ہے۔ سورۃ مومنون آیا 84 سے 89۔ ان اللہ لطیف خبیر، یعنی اللہ باریک بین باخبر ہے۔ اللطیف سے مراد وہ ہستی ہے جو تمام اشیاء کے باطن، ان کے مخفی امور، ان کے تمام بھیدوں کو خوب جانتی ہے، جو اپنے بندوں کو اندیکھے راستوں سے بھلائی عطا کرتی ہے اور ان سے برائی کو دور کرتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے کہ وہ اپنے بندے کو اپنے انتقام میں اپنی قوت اور اپنی قدرت
قدرت کاملہ کا نظارہ کرواتا ہے، اور جب بندہ ہلاکت کے گڑھے پر پہنچ جاتا ہے اس پر لطف و کرم کا اظہار کرتا ہے۔ یہ بھی اس کے لطف و کرم کا حصہ ہے کہ وہ بارش ہونے کی جگہوں اور زمین کے سینے میں چھپے ہوئے بیجوں کو جانتا ہے۔ وہ بارش کے اس پانی کو اس بیج تک پہنچاتا ہے جو مخلوق سے مخفی ہے، پھر اس سے مختلف انواع کی نباتات اگاتا ہے۔ خبیر سے مراد وہ بندوں کی ضروریات سے خبردار ہے۔ وہ اپنی کامل خبر کی بنیادوں پر بندوں کے معاملات کی تدابیر اور اصلاح کرتا ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا بے پرواہ تمام تعریفوں والا ہے۔ سورۃ حج آیا 64۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اسی پر اس کی ملکیت اور اس کا تصرف ہے۔ وہ اپنی قوت اور حکمت سے ان میں تصرف کرتا ہے، اس کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کے پاس کوئی اختیار ہو۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور اپنی ذات میں محمود ہے۔ وہ اپنے اسماء میں محمود ہے کیونکہ اس کے تمام نام اچھے ہیں۔ وہ اپنی صفات میں محمود ہے کہ اس کی تمام صفات کمال ہیں۔ رب العزت نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو زمین میں ہے اور جو کشتیوں کو بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اور آسمان کو تھامے ہوئے ہیں زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بڑی شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ حج آیا 65۔ علم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے اپنے دل کی آنکھ سے اللہ کے احسانات کو نہیں دیکھا؟ ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ رب العزت نے زمین کے حیوانات، جمادات، نباتات کیسے تمہارے فائدے کے لیے تمہارے قبضے میں دے دیے۔ تم ان جانوروں پر سواری کرتے ہو، ان کا گوشت کھاتے ہو، دودھ پیتے ہو، ان سے اپنے سامان کی نقل و حمل کے دیگر کام لیتے ہو۔ نباتات، پھل، سبزیاں اور جنات سے تم اپنی خوراک حاصل کرتے ہو، اور جمادات اور معدنیات سے تم کتنے ہی فائدے اٹھاتے ہو۔ اس نے تمہیں معدنیات نکالنے کی قوت بھی عطا فرمائی۔ رب العزت نے فرمایا، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کیا، یعنی اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سورۃ جاثیہ آیا 13۔ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور کشتیوں کو بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا۔ وہ جہاز اور کشتیاں سمندروں میں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، اور پہاڑوں جیسی موجیں چیرتی پھاڑتی تمہارے سامان تجارت کو ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچاتی ہیں۔ رب العزت نے فرمایا، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کشتیاں پانی کو چیرنے والی ہیں، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سورۃ نحل آیا 14۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے۔ اللہ رحمان اور رحیم کا حکم ہے، آسمان زمین پر نہیں گرتا، اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو آسمان زمین پر گر پڑتا اور زمین اور اس میں موجود ہر چیز کو ہلاک کر دیتا۔ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ سورۃ الانفطار آیا 1 اور 2۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو
ایک انگلی پر، زمین کا ایک انگلی پر، پہاڑوں کو ایک انگلی پر، درخت اور نہروں کو ایک انگلی پر، اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھے گا، پھر اپنے ہاتھ سے اشارہ کرے گا میں بادشاہ ہوں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسیے اور یہ آیت پڑھی، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو مسخر کیا، اللہ تعالیٰ نے کشتی کو ایک قاعدے کا پابند بنایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک لیا، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی چیزوں کو انسان کے لیے مفید بنایا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو کیسے تھام رکھا ہے، آسمان زمین پر نہیں گرتے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو تباہ ہونے سے بچا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان میں اپنی قدرت کے قانون جاری کر دیے جس کی وجہ سے زمین پر نہیں گر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو مانیں اور جو منع فرماتا ہے اس سے منع ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل کو ایمان سے منور کر دے اور سینے کو اسلام کے لیے کھول دے۔ جب یہ ہوگا تو ہم قرآن و سنت پر عمل کرنے کے قابل ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے، آمین یا رب العالمین۔